بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان انفو کی طرف سے آداب قبول کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں، آمین۔ ناظرین محترم، ایک پیارا نام جو صوبہ خیبر پختونخوا کے بچے بچے کی زباں پر ہے، ہر دل آپ کی یاد سے سرشار ہے، اور ہر سر آپ کا نام سنتے ہی فرط عقیدت سے جھک جاتا ہے۔ صدیاں گزر جانے پر بھی ان کی عقیدت و احترام میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی موسم ہو، زمانہ ہو، لوگ آپ کی مرقد مبارک کی طرف رواں دواں رہتے ہیں۔ وزیرستان سے چترال اور ہزارہ سے جلال آباد تک شاید ہی کوئی فرد ایسا ہو جس کا دل آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یاد سے آباد نہ ہو۔ ناظرین واجب القدر، ہماری آج کی موضوع بحث شخصیت خیبر پختونخوا کے ضلع بنیر سے تعلق رکھنے والے مشہور بزرگ ہستی سید علی غواث ترمذی المعروف پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ ناظرین محترم، پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ 908 ہجری کو بمطابق 1502 عیسوی افغانستان کے علاقے قندوز میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید قمبر علی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ کے والد سلاطین دہلی کے مقربین میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو امیر نظر بہادر کا سرکاری خطاب حاصل تھا۔ آپ کے اجداد ماوراء النہر، سوغ دیایا، لری دائین اور بری دائین میں رہتے تھے۔ اسی نسبت سے آپ کو شہنشاہ خراسان اور پیر خراسان کا لقب بھی حاصل تھا۔ حضرت پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ مغل بادشاہ ہمایون کے ہم عصر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت آپ کے دادا حضرت سید احمد نور رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ ہوئی، جو نہ صرف سلسلہ کبرویہ کے سجادہ نشین تھے بلکہ ایک جید عالم بھی تھے۔ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کو ابتدا ہی سے دنیا سے لا تعلق ہی رہی۔ آپ کو گھر والے دیوانہ سمجھتے تھے۔ آپ کو سلسلہ کبرویہ کی خلافت اپنے دادا سے ملی۔ سلسلہ کبرویہ آپ کا خاندانی سلسلہ ہے جو حضرت شیخ نجم الدین کبرا کے نام سے منسوب ہے۔ آپ کے دادا وفات ہوئے تو براہ راست والد کے زیر سایہ آ گئے۔ آپ کے والد قندوز کے گورنر تھے۔ 932 ہجری بمطابق 1526 عیسوی کو آپ نے اپنے والد کے ہمراہ ظہیر الدین بابر کے حلیف بن کر ابراہیم لودھی کے خلاف پانی پت کی جنگ لڑی۔ پانی پت میں آپ کو قطب عالم شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ بو علی قلندر کے مزار کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پر وہاں انوار و فیوز اور برکات الہیہ کا نزول ہوا۔ پہلے ہی دنیا سے دل اچاٹ تھا، یہاں سے واپس جانے لگے تو ترک دنیا کا پختہ عزم کر لیا۔ وہاں سے آپ ویرانوں اور بیابانوں میں گھومنے لگے۔ والد آپ کو تلاش کرتے کرتے تھک گئے، بالآخر ایک بیابان میں ذکر الہی میں مشغول پایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد محترم کی قدم بوسی کر کے فرمایا کہ بابا جان، میرا دل دنیا سے متنفر ہو چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے آباء و اجداد کی طرح زہد و تقوی اور رشد و ہدایت کے راہ پر چلوں۔ آپ مجھے راہ حق پر چلنے کی اجازت دے دیں۔ باپ نے مجبور ہو کر اجازت دے دی۔ والد سے اجازت لے کر آپ مختلف مقامات کے منازل طے کر کے مانک پورہ آ گئے۔ یہ الہ آباد کے نزدیک واقعہ ہے۔ وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ سلونہ رحمۃ اللہ علیہ سے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ عبد الحلیم اثر اپنی تالیف روحانی تڑن میں رقم تراز ہیں کہ حضرت پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے نحو کی کتاب قافیہ سے شروع کر کے علم الفقہ کی مشہور کتاب ہدایہ تک پوری کتابیں پڑھیں۔ شیخ سلونہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کرامات بزرگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں 2 سال گزارنے کے بعد آپ سے طریقت میں بیعت لینے کی خواہش کی، مگر حضرت سلونہ رحمۃ اللہ علیہ نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس کا مجاز نہیں ہوں۔ البتہ شیخ سلونہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو شیخ سالار رومی رحمۃ اللہ علیہ کے نام رقعہ لکھ کر دیا۔
آپ رقعہ لے کر اجمیر شریف آ گئے اور حضرت شیخ سالار رومی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کی خدمت ایک طویل عرصے تک کی۔ اعجاز قدوسی اپنی کتاب تذکرہ صوفیاء سرحد میں لکھتے ہیں کہ حضرت پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہدے اور نفس کشی کے ذریعے روحانی کمالات حاصل کر کے خلافت کا اعزاز حاصل کر لیا۔ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سالک کو منزل و مقصود تک پہنچنے کے لیے کئی طرح کی رکاوٹوں کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو بلند مرتبے پر فائز کرتا ہے جو ان رکاوٹوں کو عبور کرتے ہیں۔ حضرت پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شہرت اور تسخیری خلائق سے نوازا تھا کہ ہر وقت لوگوں کا ایک اجتماع اور ہجوم رہتا تھا۔ حضرت پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ جب لوگوں کی ہجوم سے تنگ آ گئے تو آپ نے شیخ رومی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی تکلیف بیان کی تو آپ کو حکم دیا کہ کوہستان کی طرف چلو۔ جب آپ عازم سفر ہوئے تو داؤد پینٹ کے قریب پہنچ کر آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو چیخ چیخ کر لوگوں کو آپ کے متعلق بتا رہا تھا کہ اس نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے، اٹھو اور اپنے نجات دہندہ کا استقبال کرو۔ گاؤں کے تمام ہندوؤں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ وہاں ہجومی خلائق سے پھر عاجز آ گئے اور دوبارہ عازم اجمیر ہو گئے۔ دوران سفر شیر شاہ سوری کے سپاہیوں سے سامنا ہوا تو انہوں نے آپ کی جامہ تلاشی لے کر سب کچھ چھین لیا۔ اجمیر میں پہنچ کر پتہ چلا کہ شیخ سالار رومی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا چکے ہیں۔ آپ ان کے فرزند شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے چلے گئے۔ وہاں گئے تو شیخ کو مراقبے میں مصروف پایا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جب فارغ ہوئے تو آپ کو دیکھ کر بے حد خوش ہو کر فرمانے لگے کہ ابھی مراقبے میں والد گرامی نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک نووارد آپ کے پاس آئے گا، میرا ایک خرقہ اسے عطا کر دو اور دوسرا خرقہ ٹکڑوں میں کاٹ کر مریدوں میں بانٹ دو۔ آپ نے خرقہ پر اپنا نام لکھا ہوا دیکھا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خرقہ خلافت دے کر فرمایا کہ مرشد نے آپ کو کوہستان کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے آپ نے براستہ پشاور وہاں جانے کا قصد کر لیا۔ پشاور میں آپ کی ملاقات دو مریدوں حاجی سیف اللہ گگیانی اور ملک گدائی سے ہوئی۔ انہوں نے بڑی منت التجا کے بعد آپ کو دوآبہ میں قیام کرنے پر آمادہ کر لیا۔ 947 ہجری سے 948 ہجری تک آپ رحمۃ اللہ علیہ دوآبہ میں مقیم رہے۔ وہاں سے جب آپ نے کوہستان جانے کا ارادہ کیا تو آپ کے دونوں مریدوں نے آپ کو مزید قیام کرنے کی التجا کی، تاآن کہ وہ آپ کو یوسف زئی علاقے میں لے گئے، جہاں آپ نے گمراہ پیر پرستی کے خلاف تحریک شروع کی۔ آپ نے صدوم علاقے موجودہ رستم میں قیام فرمایا۔ وہاں ایک بستی کا نام آپ کی نسبت سے علی قلعے معروف ہے۔ آپ کی اصلاحی تحریک کی وجہ سے لوگ ضلالت و گمراہی سے نکل کر شریعت و طریقت پر عمل پیرا ہو گئے۔ حضرت پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ وہاں 1 سال سے زیادہ عرصہ کے لیے مقیم رہے۔ علی قلعے میں اخون درویزہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات بھی آپ سے ہوئی اور وہ آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ آپ نے وہاں سے بنیر کے گاؤں پاچا کلے ہجرت کی اور 955 ہجری کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قبیلہ ملیزئی کے ایک خان ملک دولت خان کی درخواست پر اس کی بہن سے نکاح کر لیا۔ وہاں 14 سال گزارنے کے بعد آپ نے اپنے وطن قندوز جانے کا ارادہ کر لیا۔ وہاں اپنی والدہ سے ملاقات کی اور وہیں آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہاں سے پھر ماں سے اجازت لے کر دوبارہ بنیر تشریف لے آئے اور بنیر کے علاقے گدیزی میں رشد و ہدایت کے چراغ جلاتے رہے۔ آپ نے پاچا قلعے میں ایک مدرسہ بھی قائم کیا جو آج بھی مدرسہ سیدہ عالیہ کے نام سے انوار دین کی اشاعت کا کام کر رہا ہے۔ 978 ہجری کو آپ کو بایزید انصاری کا خط ملا جس میں اس نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی۔ بایزید انصاری کے متعلق کتب تاریخ نے لکھا ہے کہ اس نے دین الہی کے نام سے ایک نیا دین عوام میں رائج کیا تھا۔
حضرت پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے اخون درویزہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر اس خطرناک بایزیدی تحریک کے خلاف دفاع کا کام کیا، یہاں تک کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ آپ نے اخون درویزہ رحمۃ اللہ علیہ سے مل کر یوسف زئی، پشاور، حشد نگر اور گوگیانی کے علاقوں میں ملحد پیروں کے خلاف کامیابی حاصل کی اور عوام میں پھیلی ہوئی بدعات پر مبنی رسومات کی بیخونی کی۔ آپ نے 991 ہجری بمطابق 1583 عیسوی کو بنیر کے علاقے گدیزے میں انتقال فرمایا۔ آپ کا روضہ مبارکہ پاچا قلعے کے عظیم تاریخی جامع مسجد کے پہلو میں واقع ہے۔ آپ کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل ہیں۔ آپ کے فرزندوں میں سید احمد، سید مصطفیٰ، سید حبیب اللہ اور سید عبداللہ کا ذکر تاریخ میں آیا ہے۔ ہر سال رجب کے آخری ہفتے میں 2 دن کے لیے آپ کی عرس مبارک کی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو اپنے انوار سے روشن فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، آج کی ڈاکومنٹری کیسی لگی ضرور کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی ایک اور ڈاکومنٹری کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔